نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ناظرین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے ہم اس کے حق ادا کریں۔ ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی تلقین فرمائی۔ ہم حقوق العباد کی جب بجاوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بجاوری کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کریں۔ ایک دوسرے سے پیار و محبت یہی ہے کہ ہم انہیں تلقین کریں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ خسارے میں رہ جانے والوں کے بارے میں بتایا جائے کہ خسارے میں کون ہے اور کامیاب کون ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ ایمان نہیں لانا کیا ہے کہ اللہ کے حق نہیں ادا کرتا اور بندوں کے حق نہیں ادا کرتا، وہ خسارے میں ہے۔ اللہ کے حق تو حقوق اللہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حقوق العباد میں ہمارے وہ حق ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا درد کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے لیے۔ دل میں اگر کینے اور بغض ہیں وہ درگزر کر دیجئے اللہ کے لیے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ یہ درگزر کرنا اور معاف کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ بغیر کسی حساب کتاب میں جنت میں جانے، جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے بہن بھائی کو مشکل میں دیکھ کر ہم اس کے مزے لیتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارا بہن بھائی مشکل میں ہے، ہم لوگ پرانی باتوں کو دہراتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں نے ہمارے لیے اچھا نہیں کیا تو ہم بھی اس کے لیے اچھا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی محض عارضی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں دشمنیاں نہ پالیں، نفرتیں نہ پالیں، محبت کو فروغ دیں، درگزر کو فروغ دیں، معاف کرنے کو فروغ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ جب صبر کریں گے دوسرے کو احساس ندامت پیدا ہوگی، احساس شرمندگی پیدا ہوگی۔ آپ کے صبر کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے صبر کرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمانی ہو، اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنا فضل و کرم کرنا ہو، وہی صابرین میں شمار ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی اس بھیڑ میں، اس بحر دنیا میں بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔
بہت سارے لوگ اس بحر دنیا کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس بحر دنیا میں وہی بچتا ہے، وہی کنارے پر لگتا ہے جن پر اللہ کا فضل و کرم ہو، جس پر اس کی رحمت کی نظر ہو، جس پر اس کے کرم کی نظر ہو۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اس کے کرم کو، اس کے فضل کو دیکھا کریں اور اپنے رشتے نبھایا کریں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا کریں۔ جب آپ اپنے رشتوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ سامعین مکرم، ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہماری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ہمارے بدلے کی آگ کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانوں میں بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے خساروں میں بدل جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہم اگر ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنی شروع کر دیں، اللہ کے لیے پیار کرنا شروع کر دیں، اللہ کے لیے تعلق جوڑنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے ہمسائے تصور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہمسایوں میں لکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہمسائے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کو جب فائدہ پہنچانے کی باری آئے، عزیز و اقربا کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے، اہل علاقہ کو فائدہ پہنچانے کی باری آئے، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ کے لیے محبت کریں۔ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو اللہ کے لیے فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دنیا میں بھی صلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے گا، زمانے کا بھی محبوب بنا دے گا۔ جب زمانے والوں کی زبان پر ہوگا کہ فلاں بڑا سخی اور غنی ہے، وہ لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے گا یہ عمل جسے اللہ عطا فرما دیتا ہے وہ عام لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ غریب نواز، یہ سخی اور یہ غنی کی صفتیں ویسے نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینے کو، بغض کو، حسد کو، نفرت کو ختم فرما دے، ہم اپنے رشتوں کی قدر کرنی شروع کر دیں۔ اس طرح ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر پیار اور محبت والی بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا آپ کے عمل خیر والے ہیں تو اولاد کو خیر کی طرف، اگر آپ کے عمل شر والے ہیں تو اولاد کو شر کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مختصر مجلس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔